میں یہاں پہ اپنے بہت سے رفقا دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شیخ سلیم الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مدن پوری صاحب کا، بٹی صاحب کا، یوسف انور صاحب کا، حکیم سعید صاحب کا، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ اس کے علاوہ شیخ سلیم الرحمن صاحب نے ہمارے رفقا مبشر پنو صاحب، عاصم بخاری صاحب، بٹی صاحب، مجاہد علوی صاحب، عبدالحفیظ انجم صاحب اور اسی طرح ملک مقصود صاحب اور دیگر بے شمار ساتھیوں کا آپ سے تعارف کروایا۔ یہ میرے ساتھی بھی ہیں، میرے رفقا بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں۔ اسی طرح سٹیج کے اوپر عبید اللہ لطیف صاحب اور دیگر رفقا، پروفیسر عمر صاحب ابھی بیٹھے تھے، اور نثار صاحب، دیگر بھی، میں ہر ایک کو، حکیم صاحب کا ابھی شیخ صاحب نے آپ کے سامنے ذکر خیر کیا ہے۔ میں آپ سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ان سامعین سے اور ان ساتھیوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو یہ تقریب ہے، یہ خوشی کے اسلامی شریعت میں وہ لمحات کے حوالے سے ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی گھر معرض وجود میں آتا ہے تو حقیقت میں جس طرح آسمان کے اوپر ستارے ہوتے ہیں، اور صحیح حدیث سے یہ بات مستعار ہے کہ زمین کے اوپر مسجدیں آسمان کی طرف سے ایسے چمک رہی ہوتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے مسجدوں کو ستاروں کی طرح زمین کے اوپر ٹمٹماتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بہترین مقدس جگہ ہیں، یہ دھرتی کے اوپر سب سے پاک اور پوتر اور صاف جگہ ہے۔ جس طرح بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، اسی طرح مسجدیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ان کے کچھ SOPs ہیں، ان کے کچھ پروٹوکول ہیں، اور اللہ رب العزت کی اس بندے کے اوپر بڑی رحمت ہے، اور آپ سب بھی اس رحمت میں شریک ہیں کہ آپ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر کھجل حرام نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ذکر کی، اللہ کے ذکر کی، رسول اللہ کی حدیث کی ایک عظیم الشان محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ سعادت بھی آپ کو اپنے زور بازو سے نہیں ملی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی سے ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مسجدوں کی خدمت کرنا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ شیخ سلیم الرحمن اکیلا نہیں، یہ سارے رفقا مسجدوں کے خدمت گزار ہے، لیکن یہ خدمت گزاری آپ یہ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے۔ یہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں دی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، مسجدوں کی صفائی کرنا، مسجدوں کو صاف رکھنا، یہ انبیاء کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہم شیخ سلیم الرحمن کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس مسجد کے قیام کے اوپر اور قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کے نام کے ساتھ اس کا افتتاح کرنے کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرآن و سنہ اسلامک سینٹر یہ جو نام ہے، یہ شیخ صاحب نے میرے باہمی مشورے کے ساتھ میرے ہی لاہور کے ادارے کے حوالے سے رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا طویل باب ہے۔ آپ نے علماء سے یہ ساری حدیثیں سنی ہوئی ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک بندہ پوری مسجد نہیں بناتا، بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے پوری مسجد تو میں نہیں بنا سکتا، تو مسجد کے اندر اتنا تعاون کرے کہ جتنا ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے اس کی جگہ بن جائے، صرف اتنے پیسوں میں حصہ بقدر جسہ کے تحت شامل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر پرندے کے انڈے کے برابر، پرندے کے گھونسلے کے برابر، اور پرندوں کے گھونسلے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک
حقیقت میں کہ چند انچ سینٹی میٹر بھی ہوں، اگر اس کا بھی حصہ آپ مسجد کے اندر اس نیت سے ڈال دیں کہ اللہ اس حصے کے بدلے میں میرا جنت میں گھر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو مسجدیں ہیں اس کے ساتھ عبادات کے بہت سے افعال جڑے ہیں، لیکن ایک خاص عبادت کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مسجد میں آنے سے قبل، مسجد میں با جماعت نماز کو ادا کرنے سے قبل آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو اکیلا جو مسجد کا بھی دباچہ ہے، ابھی مقدمہ ہے، عبادت کا بھی دباچہ اور مقدمہ ہے، یہ اتنی مبارک عبادت ہے، یہ اتنی مطہر عبادت ہے کہ انسان صرف ایک وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے، ایک وضو، تو ہاتھ سے لے کر پاؤں تک جسم سارے کا سارا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور وضو جو ابھی عبادت کا دباچہ ہے، ابھی عبادت میں قدم رکھنے سے پہلے کا مقدمہ ہے، وہ وضو اگر ایک انسان اس کو اپنی عادت بنا لے، رات سونے سے قبل وضو کر کے سو لے، آسمان سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ ہی کے حکم سے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات بستر کے اوپر وضو کر کے لیٹتا ہے، سونے کے لیے آتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا ساری رات کے لیے ہم سفر بن جاتا ہے، ساری رات کے لیے رفیق بن جاتا ہے۔ اکیلی یہی ایک سعادت ہو، یہی ایک بشارت ہو تو کافی ہے کہ ایک بندے کا ہم نشین، ایک بندے کا جلیس، ایک بندے کی رات کی مصاحبت کرنے کے لیے، ایک بندے کے ساتھ رات کو پوری کی پوری گزارنے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اترے، اجر و ثواب کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ لیکن یہ بندہ جب نیند کے اندر ہاتھ کو ہلاتا ہے، کروٹ لیتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو کروٹ بدل رہا ہے، وہ فرشتہ جاگا ہوا ہے، اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جب بھی میرا یہ بندہ جو وضو کر کے بستر کے اوپر آیا ہے کروٹ لے، اس کے لیے دعا کر کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، لا یعصون اللہ ما امرہم ولا، اور دوسری آیت لا یسبقونہ بالقول، فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتے، زبان بھی نہیں کھولتے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا حکم دے رہا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، قبول کس نے کرنی ہے؟ اب بتائیے کہ اس معافی کی دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سونا یہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ اور وضو حقیقت میں مسجد کی طرف آنے کا ایک دباچہ اور مقدمہ ہے، لیکن اس کی فضیلت آپ یہ دیکھیے کہ بندہ وضو کر کے سو رہا ہے، اچانک آنکھ کھل گئی، اور اللہ تعالیٰ بالعموم ہر بندے کو رات میں یہ موقع ضرور دیتا ہے کہ ایک مرتبہ دوران نیند، کئی دفعہ انسان لمبے سفر سے آئے تو آنکھ نہ کھلے تو نہ کھلے، تھکاوٹ زیادہ ہو، لیکن ایک مرتبہ ضرور ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب انسان بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ باوضو ہو کے سونے کے بعد ایک تو مغفرت کی دعائیں ہیں، ایک فرشتے کے ساتھ صحابیت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ باوضو سونے والا جب اچانک آنکھ کھل جائے، اچانک کھل گئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی التجا، جو بھی دعا دائر کرے گا، اللہ رب العزت اسے فی الفور قبول فرما لے گا۔ آپ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کتنا آسان نسخہ ہے، وضو کر کے سو جائیے، جب آنکھ کھلے پریکٹس کیجئے، 2-4 دن کے بعد یہ آپ کی زندگی کا معمول بن جائے گا کہ آپ وضو کر کے سوئیں گے، آپ کی آنکھ کھلے گی، ہر روز ایک نئی حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ لیکن جو دباچہ مسجد کا ہے وہ حیران کن ہے۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ ایک حدیث صرف بیان کروں گا
آپ نے ساری کی ساری فضیلتوں کو اس ایک حدیث سے حذف کرنا ہے۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے کہاں؟ مسجد کی طرف، کس کام کے لیے؟ نماز باجماعت کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ ابھی کہاں پہ ہے؟ گھر ہے، گھر سے ابھی نکلا، مسجد پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا۔ نماز ادا کی ہے؟ نہیں ادا کی، ابھی گھر سے نکلا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس بندے کا گھر سے نکلنے کا جو اجر ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے احرام پہنے ہوئے حاجی کی طرح حج کو ادا کر لیا۔ ایک نماز کے لیے گھر سے نکلنے کا اجر و ثواب باوضو ہو کر اگر ایک حاجی کے احرام، اچھا یہاں پہ محدثین نے بڑی ایک عجیب و غریب نکتے کو بیان کیا ہے کہ کئی مرتبہ انسان یہ سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے یہ بات بھی تو کلوا سکتے تھے نا، جیسے دیگر عبادات کے بارے میں فجر کے بعد کی 2 رکعتیں جو اشراق کی ہیں کہ اس کا عمرے اور حج کا ثواب ہے، لیکن یہاں پہ حج کے ثواب کے ساتھ ساتھ احرام کا ذکر کیوں کیا کہ ایسے حاجی کا جس نے احرام پہنا ہو؟ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح احرام پہننے ہوئے حاجی کو حج سے ایک عرصہ قبل حج کی تیاری کرنا شروع کرنا پڑتی ہے کہ پیسے جوڑے گا تو حج کرے گا، ویزے لگوائے گا تو حج کرے گا، احرام خریدے گا تو حج کرے گا، سفر کاٹے گا تو حج کرے گا، وہ ساری کی ساری مشکلات صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جو حج کا اجر ہے وہ صرف باوضو ہو کے گھر سے نکلنے کا اجر ہے۔ اب بتائیے گھر سے اگر نکلنے کا اجر ایسا ہے، ایمانداری سے بتلائیے، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا کہاں؟ مسجد کی طرف آنے کے لیے، اس کا اجر ایک حاجی کے برابر ہے۔ تو جو بندہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کر لے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ آپ بتائیے۔ اگر نکلنے کا اجر اتنا ہے، آپ اور میں نے یہ سمجھا کہ جی نماز جو باجماعت ہے یہ بس ایسی بات ہے، اور میرے بھائیوں بندہ مومن کے اوپر مرد ہو نماز باجماعت مسجد میں فرض کی گئی ہے، عورتوں کے اوپر گھر میں ہے اور مردوں کے اوپر مسجد میں، عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ مساجد کے اندر شیخ صاحب عورتوں کا سیکشن بنایا کہ نہیں بنایا؟ عورتوں کا کمرہ بنایا نا، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے ہاں عجیب روایت ہے عورتیں بازار تو چلی جائیں مسجد میں نہ آئیں، جو پاکیزہ مطہر پوتر پاک ترین جگہ ہیں عورتیں وہاں پہ نہ آئیں، بازار میں چلی جائیں۔ مسجد میں جائیں گی تو فتنے کا خطرہ، بازار میں جانے پہ فتنے کا خطرہ ہے کہ مسجد میں آنے کا فتنے کا خطرہ ہے؟ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آنے کے اوپر ایک مہمانی کو بندہ مومن کے لیے تیار کرتا ہے، اور ایک جو مہمانی ہے اگر آپ اس کا ہلکا سا صرف ایک تاثر ذہن میں لے کے آئیں تو جنتی کی ایک وقت کی جو میزبانی حدیث میں آتی ہے کہ اس کے سامنے 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے، ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے، اور یہ ایک وقت کی اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ ایک نماز کے بدلے میں ایک مہمانی ملتی ہے، ایک نماز کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دن میں 5 حج کریں، آپ ایک ہفتے میں جتنے آپ حج کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہاں پہ مسجد کو بنا دیا، اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اور بڑا لمبا چھوڑا یہ باب ہے، بنو سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر چند قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ ہم مسجد النبوی کے قریب اپنا گھر لے آئیں، قبیلہ لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہرگز نہیں، تم جو آتے ہو تمہارے آنے والے قدموں کے نشان بھی، اٹھنے والے قدموں کی تعداد بھی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، اور واپس جانے کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں، صرف آنے کے نہیں بلکہ جانے کے بھی۔ اور خوشبریوں رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف آنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن روشن نور کی بشارتیں ہیں۔ یہ رات کی تاریکیاں آج ہیں
اور میرے بھائیوں اور آپ کی اور میری ذمہ داری بھی اور ڈیوٹی بھی اللہ رب العزت نے اس زندگی میں صرف یہ لگائی ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی عبادت کی خاطر، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ اسلام کے بنیادی اراکین اسلامی معاشرت، اسلامی طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے سامنے چند باتیں یہ بھی رکھنی ہیں۔ بہت سے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکتا، شیخ شاہد قیوم صاحب ہیں، اور ایسے ساتھی بعد میں برا نہ منائیں، کئی مرتبہ ذہن سے کسی بندے کا نام محو ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے چند باتیں، میرے بھائی عظیم اختر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد تو بن گئی، یہ مسجد عبادت گاہ بھی بن گئی۔ آپ اس مسجد کے اندر صبح فجر سے لے کے رات تک سبحان اللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اپنے جسم و بدن کے اوپر لاگو کرتے رہیں، دین کو لاگو کرنا چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اس مسجد کے اندر کوئی بندہ بھی اٹھے فجر سے لے کے عشاء تک سبحان اللہ کی تسبیح نکالے، استغفر اللہ کی تسبیح نکالتا رہے، پوری دنیا کے کفر کو اس بات کے اوپر تھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے سے، لمبے لمبے سجدے کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے عالم کفر کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کیوں نہیں پڑتا؟ کبھی آپ نے اس بات کو غور کیا؟ آپ نے عبادت کا ایک جز تو مکمل کر لیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے روح و بدن کے اوپر اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ تو کر لیا، تو آپ کو کے خلاف کفر کو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے سبحان اللہ سے، اللہ اکبر سے، اس سجدے سے، اس روزے سے، اس رکوع سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ عبادات کو مسجد کے اندر لے کے کرتے رہیں، پورا عالم کفر آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، آپ کو سپورٹ بھی کرے گا، ہو سکتا ہے مسجدیں بھی بنا دے، ایسی مسجدیں بھی بنوا دے جہاں پہ صرف یہ تسبیحات اور اللہ اللہ کے نعرے لگتے رہیں، شاید وہ آپ کو خود بھی بنا کے دے دے، کیونکہ آپ دین کو کہاں پہ لے آئے؟ سمیٹ کر مسجد میں۔ اگر آپ اسی دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، ایک رکن تو یہ اپنے روح و بدن پہ نافذ کرنا، اپنے جسموں پہ نافذ کرنا، اور دوسرا جو رسول اللہ کے مشن کا حصہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو مشن کا دوسرا حصہ ہے کہ اس دین کو معاشرے کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو ریاست کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو سیاست کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو بازاروں کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو مسجد سے اٹھا کر پورے علاقے کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ جب آپ مسجد سے سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحاں لے کر اس دین کو بازار کے اوپر بھی نافذ کرنے کے لیے جائیں گے، عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ بازار کا نظام تو سود پہ چلے گا، تم رسول اللہ کے دین کو بازار پہ نافذ کرنا چاہتے ہو، رشوت ختم کرنا چاہتے ہو، سود ختم کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم رسول اللہ کے دین کو مسجد سے نکال کر عدالت میں لے کے جانا چاہتے ہو، نہیں، عدالت میں تو وہی قانون چلے گا جو ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے، اسلامی قوانین، اسلامی حدود، حدود اللہ کا نفاذ۔ اگر تم عدالتوں میں کرو گے، پورے دنیا کا عالم کفر کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس دین کو سیاست میں لے جائیں گے تو پوری دنیا کا عالم کفر آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے یہ بات کچھ
ثقیل ہو یا اس کے اندر اس کو سمجھنے میں کچھ دقت آئے، لیکن آپ نے اس پیغام کو، اس نقطہ نظر کو، اس مشن کو گلی گلی، چوک چوک، چرستے چرستے لے کر جانا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہوتی ہے، اس سے عالم کفر کو فرق پڑتا ہے۔ مسجد میں عبادت کرنے سے اللہ کی قسم عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ رسول اللہ کے اس منہج کو، رسول اللہ کے اس دین کو کہیں گے ریاست کے اوپر نافذ کر دیا جائے، عدالت کے اوپر نافذ کر دیا جائے، سیاست کے اوپر نافذ کر دیا جائے، بازار کے اوپر نافذ کر دیا جائے، پورا عالم کفر آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اس بات کو ذرا کھولیے، ریاست کے اوپر کیا نافذ کر دیا جائے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے اخذ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ کے مصلی کا وارث کون بنا؟ ابو بکر، سب کو پتا نا۔ رسول اللہ کے مصلی کے وارث کون بنے؟ رسول اللہ کی ریاست کے وارث کون بنے؟ رسول اللہ کی سیاست کے وارث کون بنے؟ مسجد النبوی کی عدالت کے وارث کون بنے؟ بتائیے، اگر ابو بکر کے علاوہ ریاست کے والی کوئی اور بنے تھے، سیاست کے وارث کوئی اور بنے تھے، تو ہمارے سامنے ہمارے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں، آج دلائل کی دنیا میں ہمارے سامنے اس بات کو رکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں تھا فرمایا کہ بنو اسرائیل کے سیاسی قائد ان کے نبی ہوا کرتے تھے، ایک نبی جاتا دوسرا نبی ان کا سیاسی لیڈر بھی بن جاتا؟ کیا رسول اللہ نے نہیں تھا فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے؟ کیوں عبید اللہ لطیف بھائی؟ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے، میرے بعد علماء، نبی تو نہیں آئیں گے لیکن میرے بعد علماء آئیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ بتائیے، وہ کون ہوں گے؟ وہ میرے وارث ہوں گے۔ میرے بعد علماء آئیں گے، وہ میرے وارث ہوں گے۔ اور مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ان علماء کی جو فضائل و مناقب حدیث میں آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر رکھتے ہیں۔ ایک طالب علم جب علم کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، آپ میں سے کوئی مسجد میں آ رہا ہے صرف علم دین سیکھنے کے لیے، تو ارب مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چلو چیونٹیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں تو دماغ میں آ سکتا ہے، فرشتوں نے ہمیں دیکھا ہے، چیونٹیوں نے بھی انسانوں کی دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا مچھلیوں نے دیکھی ہے؟ کیا مچھلیوں نے آج تک یہ زمین دیکھی ہے؟ اور مچھلیوں کو کس نے کہا ہے کہ زمین کے اوپر ایک مخلوق ایسی بت رہی ہے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑی ہے، ان کے لیے دعائیں کرو؟ کون بتا رہا ہے مچھلی کو؟ اللہ بتا رہا ہے۔ اور مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، وہ مخلوقات جنہوں نے انسانوں کو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے یہ دنیا کبھی دیکھی نہیں، وہ طالب علموں کے لیے، علماء دین کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ کس لیے؟ نواز شریف کے پیچھے چلنے کے لیے، عمران خان کے پیچھے چلنے کے لیے، بھٹو کے پیچھے چلنے کے لیے؟ وہ کس لیے دعائیں کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہی ہیں اگر یہ گروہ راہ راست پہ رہا تو دنیا قائم رہے گی، ورنہ دنیا ہلاک ہو جائے گی، اس لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، عجیب و غریب فلسفہ بنا لیا، عجیب و غریب فلسفہ۔ علماء نبی کے وارث ہوں گے، کیا صرف مصلی رسول اور ممبر رسول کے وارث ہوں گے؟ یہ آپ کو کس نے، یہ آپ کو جہالاں نے مغالطہ ڈال دیا آپ کے ذہنوں کے اندر۔ کیپٹلزم نے، صنعتی انقلاب نے، سرمایہ دارانہ نظام نے ایک سوچ اور فکر ڈالی، مولوی مسجد کے اندر ممبر رسول کا وارث تو ہے۔ یہ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے مغالطہ ڈالا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو یہ گمراہ کر دیا گیا ہے۔ آپ میں سے بھی بعض لوگ شاید آج سے پہلے یہ سوچ و فکر رکھتے ہو
کہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے مولوی کا یہ ریاستی معاملات کے ساتھ کیا کام ہے؟ یہ سیاست کے اوپر کس بارے میں گفتگو کر رہا ہے؟ یہ سیاست کے نقطے کیوں بیان کر رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ مغالطہ آ سکتا ہے کیونکہ معاشرے میں پروپیگنڈا ہے۔ اللہ کا یہ تو شکر ہے کہ آپ نے مولوی کو منبر رسول کا وارث تو مان لیا، لیکن آپ کے دماغ میں یہ فلسفہ ڈال دیا گیا منبر رسول کا وارث تو عالم دین اور مولوی ہو سکتا ہے، لیکن تخت رسول کا وارث، خلافت رسول کا وارث، ریاست رسول کا وارث، سیاست رسول کا وارث کون ہونا چاہیے؟ چور ہونا چاہیے، لٹیرا ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب آپ سیاست کی بات نہ کریں، آپ مسجد میں سیاست کی بات کر رہے ہیں، منبر رسول پہ سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چوروں کو کرنی چاہیے، لٹیروں کو کرنی چاہیے، وڈیروں کو کرنی چاہیے، جگیرداروں کو کرنی چاہیے، اور علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی نوکری کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ، علماء کو ان کے جھنڈے اٹھانے چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ایک عام مسجد کا مولوی جسے تم امام بناتے ہو، نمازیوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ علماء آگے کھڑے ہونے کے لیے آئے، علماء رہنما بننے کے لیے آئے، علماء پیشوا بننے کے لیے آئے، علماء مقتدی بننے کے لیے آئے۔ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے رفقا ان علماء کی تقریریں سن کر اپنے بچوں کو دینی اداروں میں بھیجتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کر کے امام زمانہ بنیں گے، امام الازہر بنیں گے۔ ان کو کیا بتا کہ ان کو مدرسے سے یہ تعلیم ملے گی کہ امام نہیں بننا، نواز شریف کا غلام بننا ہے، عمران خان کا غلام بننا ہے، بھٹو کا غلام بننا ہے۔ اگر طالب علم بچوں کو بنانا تھا، امامت کے لیے بنانا تھا، دنیا کے اندر آگے لگنے کے لیے بنایا تھا، ان سیکولر اور لبرل پارٹیوں کے جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں تھا بنایا۔ آپ اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں، کیا کسی حافظ قرآن، کسی طالب علم، کسی حدیث کے حافظ کی یہ شان ہے کہ وہ نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے، وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، وہ زرداری زندہ باد کے نعرے لگائے؟ اس کو کیا نعرہ لگانا چاہیے؟ اس کو لگانا چاہیے اسلام زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اس کا نعرہ صرف یہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علماء کو منبر رسول کا امام کہہ رہے ہیں تو اسی طرح وہ تخت رسول کے بھی، اور اگر منبر رسول کا وارث کہہ رہے ہیں تو وہ تخت رسول کے بھی، سیاست رسول کے بھی، ریاست رسول کے بھی وارث ہے۔ اور یہ منہج میرا نیا نہیں ہے، یا یہ کوئی نئی سوچ و فکر نہیں ہے۔ ہاں، نکارخانے میں توتی کی آواز اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم نے اس منہج کو کئی سالوں سے چھوڑ دیا۔ ہم جو رہنما بننے کے لیے تھے، ہم جو لوگوں کو، اب کیا کہے بندہ، راہزنوں نے راہزنی کی ہے لیکن راہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، ہاتھ میں مل گئے نگینے لوگ۔ اور میرے بھائیو، یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم۔ روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی انشاءاللہ۔ یہ جب اس طرح کا میں نعرہ سنتا ہوں نا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، تو میرے دماغ میں اپنے بچپن کے واقعات آ جاتے ہیں، اور بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، گواہ ہیں، نشاہد ہیں۔ علامہ صاحب جب تقریر کیا کرتے تھے والد محترم، تو اس وقت بھی یہ نعرہ بڑا لگا کرتا تھا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور علامہ شہید نے جب قدم بڑھا دیا، کہاں گئے تمہارے نعرے، کہاں گئے تمہارے وعدے، کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ میں ان نعروں کو سن کے، قدرتی بات ہے، بدیہی بات ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتلا دوں، اگرچہ فیصل آباد اہل وفا کا شہر ہے،
اور الحمدللہ مجھے اپنے سب ساتھیوں کے اوپر اعتماد ہے کہ یہ میرے ساتھ باوفا اور مخلص رہیں گے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم جس طرح علامہ شہید نے کہا تھا یہ سارے پلٹ جائیں میں اکیلا لڑوں گا، آج ان کا بیٹا بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے یہ سارے ساتھی بھی اگر ساتھ چھوڑ دے جو مجھے یقیناً نہیں چھوڑیں گے، میں اللہ کے فضل و کرم سے دفاع اسلام کا، دفاع پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر چلتا رہوں گا. ناقدو علامہ شہید کہا کرتے تھے ناقدو اور تنقید کرنے والوں، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نما بخشی ہے. آج ان کے الفاظ کتنے سچے ہو گئے. آج مجبور زبانوں کو اگر نوا اور بولنے کی جو جسارت مل رہی ہے اسی وجہ سے مل رہی ہے. ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر کے بعد منبر رسول کے اوپر، ریاست رسول کے اوپر، سیاست رسول کے اوپر کون آیا؟ عمر آیا. عمر کے بعد کون آیا؟ عثمان کے بعد کون آیا؟ تو رسول اللہ کے منہج سے، اسلامی ریاست کے منہج سے، اسلامی سیاست کے منہج سے ایک بات متفق کا اجماعی طور پہ ثابت ہوتی ہے. اس اجماع کو، اس منہج کو، اس روایات کو واپس لٹانے کے لیے اس تحریک کو بپا کیا گیا ہے کہ آپ کے اندر دوبارہ اس شعور کو بحال کیا جائے. اسلامی ریاست کا سپہ سالار ہونے کے لیے منہج رسول کیا ہے کہ وہ کم از کم 5 نمازوں کی امامت کرا سکے، کم از کم جمعہ پڑھا سکے. اٹھائیے اب لسٹ 75 سالوں سے جن کو چنا ہے ان میں سے کوئی ایک 5 نمازیں اور خطبہ جمعہ دے سکتا ہے. عصر کی نماز شاید کوئی ایک آدھا بندہ یا ظہر کی موشی والی پڑھا دے. شیخ صاحب فجر دی دے شاید فجر کی نماز یا خطبہ جمعہ بتائیں کون پڑھا سکتا ہے؟ تو یہ منہج رسول سے غداری اور انحراف ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پہ، ہمارا منہج سلیم ہے. ہم واحد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس ہے، لوگوں کے درمیان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے صرف ایک گروہ ہے جس نے رسول اللہ کی اس صفت کو مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. ورنہ باقی ہر گروہ نے کسی اور کو حق کا معیار بنایا، کسی اور کو حق کی معراج کہا. ہمارے اور آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قول فیصل، ختمی، یقینی، بدیہی دین بھی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جائے. تاکہ آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہوئی ہے. ایک مرتبہ قریش مکہ نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو یہ وسوسہ ڈال دیا کہ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو تو ہر بات لکھ دیتا ہے، نہ لکھا کر. یہی وسوسہ آج کے دور میں بھی منکرین حدیث اور باطل لوگ ڈالتے ہیں کہ یہ جی رسول اللہ کی بات بشری تھی، یہ نبوی تھی، یہ ایسے تھی، یہ ایسے تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہر بات کا موقع اور محل ہے. آج بھی اس طرح کے وسوسے ڈالے جاتے ہیں دماغ کے. ان کو بھی ڈال دیا، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہا پہلے تو لکھا کرتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں اب تو لکھتا نہیں ہے. کہا اس طرح لوگوں نے مجھے وسوسہ ڈال دیا ہے اور یہ کہا آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتا ہوں، میں ہر بات لکھتا ہوں. کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اور یہ بات صرف ایک دلیل ہے. آپ کا اور میرا منہج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حج کے معاملات. ایک بندے نے کہہ دیا فی کلی آمن یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟
رسول اللہ خاموش رہے، 3 مرتبہ پوچھا، خاموش رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو بلایا اور کہا آپ میرے سے سوال پوچھتے تھے؟ کہا میں پوچھتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا منہج، یہ جو فرقم بین الناس کی صفت زمین کی پشت کے اوپر صرف آپ مانتے ہیں، اس کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم، اگر میں صرف 3 حرف بول دیتا، نعم یعنی جی ہاں کہہ دیتا، اللہ کی قسم میری امت کے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ صرف رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فرض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے رسول اللہ کی بہرحال اس حیثیت کو تو مان لیا، لیکن رسول اللہ کی جو دوسری حیثیت ہے کہ تحت رسول کا وارث عالم ہونا چاہیے، اس کے اندر کم از کم یہ علمی حیثیت اور استطاعت اور سکت ہونی چاہیے، یہ بات آج آپ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مولوی جی سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، اور سیاستدان کیا جمعدار کی سیٹ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ بھی سیٹ کے لیے لڑ رہا ہے۔ عجیب و غریب مولوی کے اوپر اعتراض ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے، ہم آپ نوجوانوں کو کبھی خارجیت، اشتعال، بندوق، ڈنڈوں کی طرف لے کے نہیں جانا چاہتے۔ ہم آپ کو اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کا، بیلٹ کے ذریعے، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کے لیے آپ لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے، اور میرے بھائیوں یہ کام کرنے کی جستجو اور محنت ہونی چاہیے۔ آج 75 برس بیت گئے ہیں، 75 برس ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ میں دیوبندی اور بریلویوں کی بات بعد میں کرتا ہوں، یا ان کو اس وقت اس بات سے آپ حذف کر لیں۔ آپ 75 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے فیصل آباد میں ذرا غور کریں، آپ کے ضلع فیصل آباد کے اندر کتنی اہل حدیث مساجد ہے، غور کریں۔ آپ ذرا غور کریں قصور میں کتنی مساجد ہیں، لاہور میں کتنی مساجد ہیں۔ آج پاکستان کے اندر آپ کی کم و بیش تعداد انگلیوں پہ گن کے کتنی ہے، غور کریں۔ آپ کم از کم اپنی تعداد بھی اگر اندازہ لگائیں تو آپ آج بھی اس ملک میں 2 کروڑ سے کم نہیں ہیں، 3-4 کروڑ بھی لوگ کہتے ہیں۔ آپ کم از کم ملک کے اندر کتنے ہیں؟ 2 کروڑ۔ جماعتوں کے ساتھ کتنے ہیں؟ ساری اہل حدیث موجودہ جماعتوں کو ملا لیں، ساری جماعتوں کو مشترک کر لیں، متحد کر لیں، ان کے ساتھ وابستگان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو شرم آئے گی، آپ سن بھی شاید آپ سمجھیں یہ مبالغہ ہے، بتانا بھی نہیں چاہیے۔ جماعتوں کے ساتھ وابستگان کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 کروڑ جو اہل حدیث ہے، یہ کس کے ساتھ ہے؟ کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی جماعت اسلامی میں ہے، کوئی فلاں جماعت میں ہے، کوئی فلاں جماعت میں ہے۔ پھر آپ کی جو جماعت ہے، آپ جو کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا پلیٹ فارم سیاسی ہے، آپ کی جماعت نمائندہ جماعت ہے، تو آپ کے اندر ان 2 کروڑ میں سے 10-20 لاکھ افراد ہونے چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے۔ آپ کے ساتھ گنتی کے افراد نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر یہ بیداری پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم کروڑوں کے اندر ہو، اپنی سیکولر اور لبرل پارٹیاں چھوڑ کر تمہیں ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے، تحریک دفاع اسلام و پاکستان، اس کی رکنیت حاصل کرو، اس کے 1 لاکھ ممبر بن جاؤ۔ اس کے اندر ہم 2 لاکھ ممبر بنا کے مینار پاکستان پہ، دھوبی گھاٹ میں، شیراوالا باغ میں، پنجاب کی بڑی بڑی جلسہ گاہوں میں اگر ہم اپنی قوت اور طاقت کو منوائیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے؟ کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اس بات پہ اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ خام ہا کے اعتراض، یہ خام ہا کے وبیلے، یہ خام ہا کی طنز، یہ خام ہا کی تشنیع۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے اس کمزور شخص کی آواز میں یہ توانائی پیدا کی کہ صرف 2 یا 3 ماہ کے اندر صرف آواز دی، نکارخانے میں توتی کی ایک آواز، ایک ہلکی اور کمزور آواز، صرف 2 ماہ کے اندر شیخ صاحب جانتے ہیں، میرے رفقا جانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے طول و عرض میں بغیر محنت کے، بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے 13,000 سے زیادہ افراد نے رکنیت سازی کا فارم فل کر دیا، 13,000 سے زیادہ۔ یہ تعداد دنوں میں
انشاءاللہ 1 لاکھ کو کراس کرے گی، 2 لاکھ کو کراس کرے گی، لیکن کب کرے گی؟ جب آپ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کریں گے کہ عالم دین طالب علم رہنما بننے کے لیے آیا ہے، مقتدا پیشوا اور رہبر بننے کے لیے آیا ہے، ان سیکولر اور لبرل پارٹیوں کی چاپلوسی کے لیے، ان کے اب بندہ کیا الفاظ کے ان کے نعرے مارنے کے لیے، کیا کسی عالم دین اور شیخ الحدیث کو جس نے ساری زندگی حدیث کا سبق پڑھا اور پڑھایا ہو، جو منہج رسول اللہ سے واقف ہو، جس کے علم میں یہ بات ہو کہ حکمران بننے کی کم از کم شرط یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نماز باجماعت کی امامت کرا سکے؟ آپ نے مغلوں کے بارے میں باتیں سنی ہے نا، مغل بادشاہوں کے بارے میں سب نے عنبر صغیر کے حصے میں ہے، زیادہ مورخ کون تھے؟ ہندو۔ انہوں نے ہمیں مغل بادشاہوں کے بارے میں بڑی باتیں بتائی ہیں، جی ایسے تھے، ایسے تھے، جی ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، بھائیوں کے قتل کی باتیں، فلاں باتیں، فلاں فلاں۔ لیکن ایک مورخ بھی یہ بات نہیں لکھ سکا، یہ جتنے مرضی برے تھے، یہ جتنے مرضی برے تھے، فجر کی نماز ہوتی تھی امامت خود کراتے تھے، جمعہ کی اذان ہوتی تھی جمعہ خود پڑھاتے تھے۔ ایک شیخ الحدیث مسند حدیث پہ بیٹھا ہوا، 50 سال بخاری پڑھائے ہوا، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، جماعت کا ذمہ دار بھی ہو، کیا اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہو کہ حاکمیت کے لیے رسول اللہ کے تخت کی، رسول اللہ کی خلافت کی، رسول اللہ کے منبر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے تخت کے وارث بننے کی کم از کم اہلیت یہ ہے وہ 5 وقت کی نماز کروا سکتا اور خطبہ جمعہ پڑھا سکتا ہو؟ اور پھر وہ نعرہ لگائے عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، بلاول بھٹو زندہ باد، زرداری زندہ باد، اور 75 برس بیت گئے، ان لوگوں نے پاکستان کے حالات بدلے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ پاکستان کے حالات بھی اللہ کی قسم اگر بدلیں گے تو رسول اللہ کے فرمان سے بدلیں گے، رب کے قرآن سے بدلیں گے۔ اب آؤ تو صحیح، آپ نے پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ پاکستان پل، ڈیم، سکول، کالجز، یونیورسٹیز بنانے کے لیے بنا تھا کہ پاکستان اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بنا تھا؟ سب کو پتہ ہے، اسی سے ہم نے غداری کی۔ اگر پل بنانا پاکستان کا مقصد تھا، اگر یونیورسٹیاں بنانا پاکستان کا مقصد تھا، بنانی چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو پاکستان کو ہندوستان سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر صرف آئی ٹی، معیشت، پل، یونیورسٹیاں، کالجز ہی پاکستان کا مطمع نظر تھا تو آج پھر یہ بات سمجھ لو کہ ہندوستان تم سے جیت چکا ہے۔ ہم نے پاکستان، پل بننے چاہیے، سڑکیں بننی چاہیے، نالیاں پکی ہونی چاہیے، لیکن پاکستان بنانے کا مقصد نظریاتی طور پر ایک ایسی ریاست کو قائم کرنا تھا جہاں پہ آپ اسلامی قوانین اور اصولوں کی پوری عملداری کر سکیں۔ کیا آج تک نافذ ہوئے؟ اور پھر عجیب و غریب بات، جی تعداد کم ہے، تعداد میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کروڑوں میں ہیں، آپ مجتمع نہیں ہیں، آپ اکٹھے نہیں ہیں، آپ بکھرے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ابھی آپ اگر پولنگ کرا لیں، آدھے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہوگا، آدھے لوگوں نے پی ٹی آئی کو۔ ابھی اسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اہل حدیث لوگ ہیں نا، کچھ ہو سکتا ہے دیوبندی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، کس کو ووٹ دیا؟ یا پی ٹی آئی کو دیا یا نون لیگ کو؟ تو پھر گلہ کس سے؟ تو پھر احتجاج کس بات کے اوپر؟ پھر اپنی ناکامی کا رونا کیوں رونا ہے؟ پھر ہم نے جو کام کیا ہی نہیں، 75 برس سے ہم نے آج تک ایک اہل حدیث کی یونین کونسل نہیں بنائی۔ ایم این اے اور ایم پی اے کا حلقہ تو دور کی بات ہے، آپ اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر ایک یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ آپ اتنے ہی کمزور ہیں، آپ کو یہ مغالطہ ڈالا گیا ہے، آپ کے اندر یہ احساس کمتری اور آپ کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اور یہ پیدا کرنے کی بھی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلزم نے آپ کو یہ اشارے کیے، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھائی، مولوی کا کام صرف مسجد تک ہے، دین صرف مسجد تک رہنا چاہیے، مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مولوی کو ممبر کے اوپر سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ سوچ فکر بٹھا دی ہے۔ اسی طرح آپ کے دماغ میں یہ سوچ فکر بٹھا دی ہے کہ آپ بیلٹ کے ذریعے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ مغالطہ ہے، کیوں نہیں جیت سکتے؟ آپ محنت کریں، آپ سٹرگل کریں،
آپ ایک ایک پی پی کو، فیصل آباد میں بیٹھے ایک پی پی کو مختص کریں کہ یہاں سے ہم نے صرف اہل حدیث کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا ہے، پورے ضلع کے ووٹوں کو ادھر ٹرانسفر کروائیں، کیسے نہیں جیت سکتے؟ جیت سکتے ہیں۔ آپ نہج دیں، آپ کام کریں، آپ اس نقطہ نظر پہ لوگوں کو لے کے تو آئیں۔ آپ نے آج تک محنت نہیں کی، جی جیت ہی نہیں سکتے، جی جیت ہی نہیں سکتے، جی جیت ہی نہیں۔ جی مذہبی جماعتیں اگر مل جائیں، اتحاد ہو جائے، چند سیٹیں لے لیں۔ اور میرے بھائیوں یہ بات بھی فلسفہ یاد رکھو، مذہبی جماعت حقیقی طور پر محتسب کا کردار ادا کرتی ہے۔ محتسب، بس میری اور آپ کی ذمہ داری احتساب کرنا ہے، اور اس احتساب کرنے کے لیے اگر آپ غور و فکر کریں، سوچیں مجھے اور آپ کو کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کا قائد ہو، میرے پاس سیٹ ہو تب بھی، سیٹ نہ ہو تب بھی، کس کی جرت ہے پاکستان میں سیدنا ابو بکر کی توہین کر کے دکھا دے؟ کر سکتا ہے؟ سیدنا عمر کی کر سکتا ہے؟ جو کرے گا اس کے خلاف احتجاج ہوگا، اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ اور دفاع صحابہ کے لیے احتجاج کرنے کے لیے تیار ہونا۔ آپ بتائیں، اس دفاع صحابہ کے لیے جب احتجاج کے لیے تیار ہیں تو اس لیے تیار ہیں میرے پاس کرسی ہے؟ عام فہم بات۔ آپ اس قائد اور مشن کے لیے کرسی کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کرسی ہو تب بھی، کرسی نہ بھی ہو تو دفاع صحابہ کے لیے ہمیں کسی کرسی کی ضرورت نہیں۔ حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کسی کرسی کی ضرورت، ہمیں بے حیائی کو روکنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت، ٹرانسجنڈر ایکٹ کو روکنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت۔ لیکن اگر مل جائے تو پھر تو نورن علی نور ہے۔ اور اس کی محنت اور سٹرگل کس نے کرنی؟ ہمارے آباء و اجداد نے محنتیں کی ہیں نا، تو پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ آباء و اجداد نے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے محنتیں کی تھی، آج سب آزاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس قافلے کے، اس کارواں کے ہم قدم ہو جائیے جو آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کو چند ایسے حلقے بنا کر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی لبرل، کوئی بھی سیکولر پارٹی کے بغیر بھی آپ اپنے عزت اور وقار کے ساتھ حلقوں کے اندر الیکشن لڑ سکے۔ اور بالفرض یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ اگر بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے، بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائے کہ صحرا نظر آئے۔ اس کا کیا فائدہ؟ میری تحریک کی جو جستجو ہے، 1 لاکھ کارکن، 2 لاکھ کارکن، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کو اگنور نہیں کر سکتی۔ ہم اقتدار کے حریص نہیں ہیں، لیکن مقتدر حلقوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بغیر اقتدار میں آنا بھی مشکل ہے، ہمارے بغیر اقتدار میں آنا بھی مشکل ہے۔ آپ لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ کی ممبرشپ پوری کریں، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو اگنور نہیں کر سکتی۔ آپ کے 1 لاکھ رکن رجسٹرڈ ہوں، 2 لاکھ رکن رجسٹرڈ ہوں، 1 لاکھ رکن کا مطلب ہوتا ہے 10 لاکھ ووٹ، ہر بندہ 10 ووٹ ڈلوا لیتا ہے، کون اگنور کر سکتا ہے؟ اور یہی حقیقی طور پر مذہبی جماعتوں کا کردار ہوتا ہے کہ محتسب کا کردار ادا کریں۔ ہم نے اور پاکستان کے اندر جب بھی آپ کے یہ فیصل آباد میں آئے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، اگر فحاشہ عورتوں کے اریاں بورڈ اور برہنہ نیم برہنہ عورتوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو کیا ان بورڈوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آپ کو کرسی کی ضرورت؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو ہاں اپنی جتھا بندی کی، اپنی گروہ بندی کی، اپنی مضبوطی کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے اپنی تحریک کے اندر قانونی، جمہوری، آئینی، دستوری جدوجہد رکھنی ہے۔ جس طرح دفاع اسلام کرنا ہے اسی طرح دفاع پاکستان بھی کرنا ہے۔ جس طرح ہم اسلامی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اسی طرح پاک فوج کے ہمراہ جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، اور پاک فوج کے خلاف کسی بھی قسم کی ہردہ سرائی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بتائیے، آپ نے میری بات سن لی، میرا مشن سن لیا، میرا منشور سن لیا، اس کے اندر بعض لوگوں کو پھر بھی آئے روز اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بعض تقریروں میں ان اعتراضات کو رفع کیا جائے۔ جی آپ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہاں مذہبی جماعتیں جتنی مرضی بری ہوں سیکولر اور لبرل پارٹیوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ وجہ یہ بات بھی آج سن لیجئے، اور یہ منہج بھی میرا آج کا جدید نہیں ہے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی تحریریں پڑھ لیں، مولانا اسماعیل سلفی کی پڑھ لیں، مولانا داؤد غزنوی کی پڑھ لیں۔ کیا دیوبندیوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ آپ کے جو اختلافات ہیں مانتے ہیں
किन दो अमूर के ऊपर होते हैं? एक अकायद के ऊपर, अकायद, और दूसरी इबादत की अदायगी के ऊपर। इन दो मामलात के ऊपर मसालक के दरमियान इख्तलाफ हैं, लेकिन ईमानदारी से आज आपने फैसला करके जाना है, क्या इन दो मामलात के अलावा, अकायद और इबादत की अदायगी के अलावा, क्या मुआशरती मामलात में हमारा किसी एक नुक्ते पे भी इख्तलाफ है? मसलन जना किसी के नजदीक जायज है, फहाशी किसी के नजदीक जायज है, उरियानी जायज है, बेहयाई जायज है, बेपर्दगी जायज है, शराब नोशी जायज है, डकैती जायज है, सूदखोरी जायज है, रिश्वतस्तानी जायज है, हदूदुल्लाह के निफाज में कोई इख्तलाफ है? ये मामलात है, मामलात में हमारे मुश्तरकात है। दिफाए सहाबा हमारा मुश्तरका काद है, दिफाए हतमे नबूवत हमारा मुश्तरका काद है। जिनमें इख्तलाफ है उनमें हम अगर एक दूसरे से मुतफर्रक है कोई हरज नहीं, और जिनमें इत्तफाक है वहां पे मुश्तरक है तो कोई हरज नहीं। अगर हतमे नबूवत का काद हो, तीनों मसालक मुत्तहिद होकर बात करें, कोई हरज नहीं। और ये मुगालता है हतमे नबूवत के काज की कॉन्फ्रेंस को, दिफाए सहाबा की कॉन्फ्रेंस को, उन कॉन्फ्रेंसों पे कियास करना जिनके ऊपर इख्तलाफ है। उनके ऊपर तो बैनुल मसाले के इख्तलाफ है तो उन कॉन्फ्रेंसों पे नहीं जाया जाता, उनके दामों के ऊपर एतराज है। और फिर दूसरा एतराज, ये भी कुछ कोता फिक्र और कम नजर लोग करते हैं जी, आप कहते हैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस इत्तेहाद हो जाए, सेकुलर पार्टियों से बेहतर है, और जी वो तो उनकी तो तादाद बहुत ज्यादा है, वो अगर गालिब आ गए आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने चूड़ियां पहनी हुई है, और मेरे भाइयों इत्तेहाद हो भी जाए, ये कुछ होते हैं फैक्चुअल, एक्चुअल हकायक, जमीनी हकायक, कुछ होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम सारे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस भी मिल जाएं, ईमानदारी से बताएं, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें ले लेंगे। पंजाब से तो सबसे मुश्किल है, मजहबी जमातों की सियासत पंजाब में बहुत मुश्किल है। हम कितनी सीटें ले लेंगे? 25 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। 20 या 25 सीटों वाले की पाकिस्तान में हुकूमत आ जाती है। वही किरदार रहना है, मुख्तसिब का किरदार वही रहना है कि मुख्तसिब का किरदार अदा करना है। अगर 10 सीटें बरेलवी जीत जाएंगे तो 2-4 तो आप भी जीते होंगे, तो 10 सीटें देवबंदी जीत जाएंगे तो 2-4 आप भी जीत जाएंगे। आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? आप अपनी हल्का जाती मेहनत को, आप अपनी हल्का जाती सियासत को फैसलाबाद के अंदर से, ये मेरा भाई मुजाहिद है, अलवी खानदान का चश्मो चराग है, मिसाल दे रहा हूं, ये अपने हल्के के अंदर मेहनत शुरू कर देता है। शेख साहब कोई हल्का नॉमिनेट करके मेहनत शुरू करते हैं, आप सब साथी वहां पे अपने वोट ट्रांसफर कराना शुरू करें। 20-25 हजार की तादाद में जब वोट ट्रांसफर हो जाएं, आपको किसी पार्टी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। और याद रखना, अल्लाह के फजलो करम से आप अगर इस काज में मेरा साथ देंगे, इरादा करते हैं पक्का, जोश में है तबीयत कतील आजकल, सामने जो भी आया वो बह जाएगा। ये नदी के जमाने से मशहूर है, अपनी मूज और तुगियानियों के लिए ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे कायदे अहले हदीस हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर। तमाम अहबाब के लिए खाना तैयार है। पहले अजान होगी, फिर नमाज होगी, फिर खाना होगा। कोई साथी खाने के बगैर जाने